محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے اس تعلق سے باتیں چل رہی تھی کہ کیسے ایک انسان کو اچھا انسان بننا چاہیے اور انسانیت کے فلاح و بہبود اور کامیابی کے جو نمونے اور طریقے اور جو اصول اور ضوابط ہونے چاہیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت میں جو خطبے میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اکثر باتیں کئی جمعوں سے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ 3 چیزوں میں سے 2 چیزوں کا تذکرہ باقی رہ گیا ہے، جن 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، منکرات، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ چیزیں اس تعلق سے آ چکی ہیں کہ منکرات کہتے ہیں ہر وہ قول اور فعل جو غیر شرعی ہو، ہر وہ قول اور فعل جو غیر شرعی ہو وہ منکرات ہیں۔ منکرات بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں منکرات۔ ان میں سے صرف 2 چیزوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جن میں سے ایک کا تذکرہ ہو سکتا تھا کیونکہ ٹائم بہت کم رہتا ہے، جمعہ میں وقت بہت مختصر رہتا ہے، اس لیے بات مکمل ہو نہیں پاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بیچ بہت زیادہ جو برائی پھیلی ہوئی ہے وہ نشے کی لت ہے۔ نشہ یہ منکرات میں سے بہت ایک بڑی برائی ہے اور جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جوجھ رہا ہے اور ہمارے نوجوان اور ہماری قوم و ملت تباہ و برباد ہو رہی نشے میں۔ ایک بڑی اکثریت، بڑا طبقہ نشے کی لت میں، نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور نشہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف شراب ہی سے نشہ ہوتا ہے، اب تو نشے کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ انجیکشن کے ذریعے سے نشہ کیا جاتا ہے، ٹیبلٹ ہے، سونگھنے سے، پینے سے، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں اور نام بدل بدل کر کے چیزیں آ گئی ہیں اور ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، نشہ کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے، مختلف طریقوں سے، جس کی وجہ سے اخروی اور دنیاوی دونوں طرح کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا بھی بہت زیادہ کھیلا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان اس میں بھی بہت ملوث ہیں، جواری بہت ہیں، جوا کے تعلق سے بھی اسی آیت میں ہے۔ مزید والمیسر والانصاب، اللہ نے فرمایا کہ بت کی پرستش، بت کو پوجنا، والازلام، اور فال کا نکالنا۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا فال کا نکالنا، کہ اگر فلاں ایسا ہوتا ہے تو یہ کام کریں گے اور اگر فلاں وہ نہیں ہوتا ہے تو یہ کام نہیں کریں گے، اس کو فال نکالنا بولتے ہیں۔ اس کو اللہ نے فرمایا والازلام، والازلام مثال کے طور پر پہلے زمانے میں یہ تھا عربوں میں کہ اگر دیکھتے تھے کہ کوئی پیڑ پر اگر کوئی چڑیا بیٹھی ہے تو یہ اپنے کسی کام کو کرنے سے پہلے دیکھتے رہتے تھے کہ اگر چڑیا اڑتی ہے، پکشی کی طرف جاتی ہے تو کام ہم کریں گے اچھا ہو جائے گا، اور اگر وہ چڑیا کو اڑ کر کے پورب کی طرف جاتی ہے تو ہم کام کریں گے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ آج ہمارے دور میں بھی یہ چیزیں ہیں، فلاں کا منہ دیکھ لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، فلاں سے ملاقات ہو گئی، فلاں نے سلام کر لیا، فلاں سے ملاقات ہو گئی تو اب ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ شریعت نے اس کو سختی سے منع کیا ہے، سختی کے ساتھ اس کو رد کیا ہے کہ کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب غلط ہے۔ راستہ چلتے ہوئے اگر بلی گزر جائے تو گاڑی بجھا کر کے اس کے بعد لا حول پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے چلا جاتا ہے کہ یہ بلی گزر گئی ہے تو اگر آگے جائیں گے تو ایکسیڈنٹ، بلی، کتا اور یہ فال، جس کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فال کا نکالنا،
رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک بھی ہے اور شیطانی عمل ہے. اس کو شیطانی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب، جوا، بت کی پوجا اور اسی طرح فال کا نکالنا، یہ سب شیطانی عمل ہے. فَاجْتَنِبُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، ان تمام چیزوں سے اے ایمان والوں بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت سے کلیئر ہو رہا ہے کہ کامیابی ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے میں ہے. اگر ان تمام چیزوں کو نہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ان چیزوں میں ہمارے نوجوان جکڑے ہوئے ہیں، ان برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اس لیے کہ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے. شراب اور یہ نشہ، جس کو حدیث میں ام الخبائث کا نام دیا گیا ہے. ام الخبائث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ. نشہ یہ کوئی معمولی اور ہلکی برائی نہیں ہے، بہت بھیانک برائی ہے. نشیڑی کچھ بھی کر سکتا ہے. نشہ کرنے والا، جس کو نشہ اس کے دماغ پہ سوار ہو جائے اور اس کا دماغ کام کرنا بند ہو جائے، مفلوط اور مفقود مزاج ہو جائے، جس کا دماغ ہی کام کرنا بند ہو جائے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس سے کوئی چیز بعید نہیں. دیکھا بھی جاتا ہے ناٹی میں گٹر کا پانی پیتے ہوئے شرابیوں کو، نشیڑیوں کو دیکھا جاتا ہے. نشے کرنے کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتے. اسی لیے حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے تعلق سے: چور چوری کرتے وقت، زانی زنا کرتے وقت، شرابی شراب پینے کے وقت، نشہ کرتے وقت، اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا. اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. اسی حالت میں اگر وہ خدا ناخواستہ اگر انتقال کر جائے، وہ مر جائے، اگر یہ کام کرتے وقت، یہ فعل انجام دیتے وقت اگر اس کا انتقال ہو جائے، تو بغیر ایمان کے اس کا دنیا سے جانا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی ان برائیوں سے حفاظت فرمائے. یہ برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے کے بعد کچھ بھی کوئی کر سکتا ہے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی حرکت وہ کر سکتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کو ایک عورت نے اپنے گھر میں بلایا، مشہور واقعہ ہے. اپنے گھر میں بلایا اور بلانے کے بعد دروازہ بند کر دیا. کسی بہانے سے اس نے بلایا ہوگا، دروازہ بند کر دیا. وہ کرنے کے بعد اس نے 3 آپشن رکھا: یا تو ہمارے اس نوکر کو مار دو، یا میری خواہش پوری کرو کہ زنا کرو، یا پھر جو ہے یہ شراب کی جو بوتل ہے اس کو پیو. اب وہ نوجوان سوچا کہ ہمارے لیے سب سے ہلکا گناہ شراب کا پینا ہے، اس لیے کہ زنا یہ بہت خطرناک برائی ہے، اور کسی کو مارنا، یہ مرڈر، یہ اور بھی زیادہ بھیانک برائی ہے. اور شراب کا پینا یہ ہم پی لیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اور ہمیشہ تھوڑی پیئیں گے، تھوڑے وقت کے لیے پی لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں. تو اس نے شراب پینے کو ہلکا سمجھا، اور ہوا یہ کہ وہ شراب پی لیا. اور جب شراب پیا تو نشہ اس کے اوپر سوار ہوا، تو اس نے اور مانگا. جو ہے اکثر شرابی نشیڑی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں، وہ اور پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو ایک کے بعد دوسرا بوتل، جب بالکل مست ہو گیا وہ نوجوان پی کر کے، اور اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیا، تو پھر وہ جو ہے اس نوکر کو بھی اس نے مارا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا. اس لیے کہا گیا ہے کہ ام الخبائث ہے. بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے یہ نشہ. نشیڑی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی بعید نہیں. اس لیے کہ جب اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک ہو جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا کہ کوئی نشہ نہ کرے، ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے. اور عربوں کا معاشرہ اور ماحول تو یہ تھا کہ وہ لوگ کس قدر شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، کہ ایک ایک لقمے کے ساتھ ایک ایک گلاس شراب پیتے تھے،
کھانے کے دوران پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، اور ان کے یہاں شراب کی اتنی اہمیت تھی کہ کتابوں کے مطالعے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قسمیں اٹھاتے تھے، قسم ہے 1 بوتل شراب کی، قسم ہے 2 بوتل شراب کی، اس طرح کی عرب کے لوگ قسم اٹھاتے تھے شراب، یعنی بہت بڑا مانتے تھے، اس لیے اس کی قسم کھاتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ نہیں، نشہ چھوڑ دو، شراب کا 1 قطرہ بھی حرام ہے، تو تاریخ گواہ ہے اور کتابوں کے صفحات اس بات کے شاہد ہیں کہ صحابہ نے اس طرح سے عمل کر کے دکھایا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، سارے کے سارے لوگ ان شراب کو بیچا نہیں، لے جا کر کے کسی کو دیا، بلکہ جیسے ہی اللہ کا حکم سنا مٹکوں کو توڑ دیا، باہر لے جا کر کے شراب کو انڈیل دیا، اور گلیوں میں شراب بہتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ اس طرح سے وہ لوگ شراب سے دور ہو گئے، نشے سے دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے نوجوانوں کو نشہ سے اور شراب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور آخری چیز، جس چیز کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبے کی آیت میں منع فرمایا ہے، والبغی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ بغی کہتے ہیں ظلم و زیادتی کو، سرکشی کو، کسی کے حقوق پر دست درازی کو، کسی کے حق کو دبا دینے کو بغی کہتے ہیں۔ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا ناحق قتل کر دینا، کسی کا قتل کر دینا، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان، بلا وجہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے، قرآن عظیم الشان کی آیت کو پڑھ کر کے اندازہ لگائیں کہ شریعت کی نظر میں کتنا سنگین گناہ ہے اور اس کو کتنا بڑا بتایا گیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو بھی، کوئی بھی ہو، بلا وجہ مار دیتا ہے، بغیر نفس و فساد، بغیر کسی بگاڑ کے، بغیر کسی وجہ کے مار دیتا ہے، فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے گویا کی انسانیت کو مار دیا۔ قتل الناس جميعا، تمام دنیا کے انسانوں کو اس نے گویا کی قتل کر دیا۔ ایک انسان کو قتل کرنا، بلا وجہ مار دینا، شریعت کی روح سے، قرآن کی اس آیت کے لحاظ سے گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو مارنا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا تھا صحابہ کرام سے، اسی مجلس میں صحابہ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون؟ تو صحابہ نے اپنے طور پر جواب دیا تھا، اللہ کے رسول ہم سب یہی جانتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس آمدنی کے ذرائع نہ ہو، جو لاچار ہو، کمزور ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، ہم سب یہی جانتے ہیں کہ مفلس اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مفلس یہ نہیں ہے، اصل مفلس وہ ہے جو بہت دنیا میں نمازیں پڑھی، نمازیں بہت ہیں، روزہ بہت ہے، زکوٰۃ بہت ہے، تلاوت قرآن بہت ہے، عمل خیر بہت ہے، عمل صالح بہت ہے، لیکن ایک کمی اس کے اندر یہ تھی دنیا کے اندر کہ وہ دوسروں پر ظلم کرتا تھا، دوسروں پر زیادتی کرتا تھا، دوسروں کو پریشان کرتا تھا، دوسروں کو ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا، دوسروں کی دولت کو دبا لیتا تھا، دوسروں کی زمین کو ہڑپ لیتا تھا، دوسرے کے مال اور جائیداد پر اس کی نگاہیں ہوتی تھی، اور وہ بہت سارے لوگوں کے حقوق کو لے کر کے دنیا سے وہ مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب اللہ کے یہاں، اللہ کے بارگاہ میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور جو جسہ دبا کے گیا ہے دنیا سے، پھر اس کا حق دلایا جائے گا، جتنا جس قدر لیا ہے مکمل اس کے جس کا حق تھا اس کو دلایا جائے گا، یہاں تک کہ اس پہ سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں، ظاہر سی بات ہے وہاں پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے،
وہاں زمین نہیں ہوگی اللہ کے ہاں دینے کے لیے. اگر یہاں ہم زمین کسی کا دبا رہے ہیں، دولت دبا رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو وہاں دینے کے لیے صرف ہمارے پاس کی جو نیکیاں ہوں گی جو اس دنیا سے کر کے گئے ہوں گے، انہی کے ذریعے سے وہاں تبادلہ بدلہ ہوگا، بدلہ دلایا جائے گا. جب نیکیاں ختم ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں، بہت عمل خیر عمل صالح کر کے گیا تھا، لیکن اس کا سارا نیک عمل سب تباہ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، پھر بھی حق والوں کا حق بچ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے جن کا حق مار کر کے اس دنیا سے آیا ہے، ان کی جو برائیاں، جو ان کی کمیاں، جو ان کی کوتاہیاں، جو ان کے گناہ، جو ان کے معصیات، وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. یعنی انصاف ہوگا مرنے کے بعد، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو. اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، وہ اس کی غلطیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی. اور پھر بہت کچھ کر کے اس دنیا سے وہ گیا تھا، لیکن ان برائیوں کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق تلفی کی وجہ سے نتیجہ اس کا آخر میں یہ نکلے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اصل مفلس یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مفلس یہ ہے کسی کو مار دینا. ایک ایمان والے کے قتل کرنے کے تعلق سے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر حملہ کر دینا، وار کر دینا، مار دینا، پریشان کتنا بھیانک گناہ ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ شخص کتنا مبغوض ہے، اللہ کا غصہ اس کے اوپر کتنا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. وقت ہو جائے گا تو بتا دینا، گھڑی نہیں صحیح ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے تعلق سے بیان فرمایا کہ کوئی اگر کسی ایمان والے کا قتل کر دیتا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جان بوجھ کر کے کوئی کسی کو مار دیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا تو اس کا بدلہ مرنے کے بعد جہنم، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. خالدن فیہا، ایسا نہیں کہ وہ جہنم میں گیا اور اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جیسے کہ بہت سے ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اس کے جو پاپ ہو گئے، گناہ ہوں گے، ان گناہوں کے بدلے میں اس کو کچھ دیر کے لیے، وقت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر اس کو ایمان کی روشنی، ایمان کی برکت سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن قتل کرنے والے کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. یہی پر اللہ کا غصہ ختم نہیں ہوا. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر نازل ہوگا اور اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر اترے گی. جو کوئی ایسا کرتا ہے اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر اترے گی. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ ڈالیں گے، یہ بتا دیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرا غضب بھی اس کے اوپر نازل ہوگا، یہ بھی اللہ نے فرمایا. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میری لعنت بھی اس کے اوپر برستی رہے گی. اس کے بعد بھی اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. آخر میں اللہ نے یہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، عذاب عظیم بھی ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور اللہ کا عذاب عظیم کیا ہے؟ عذاب عظیم بڑا عذاب، اللہ کا بڑا عذاب کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. شریعت کی نظر میں، قرآن کی روشنی میں ہم اندازہ لگائیں کہ کسی کو مار دینا، کسی کا قتل کر دینا، جس کو خطبے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بغض، ظلم و زیادتی سے اللہ منع فرماتا ہے، کتنا سنگین ہے شریعت کی نظر میں. حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا گھر میں، اور اس بلی کو باندھ دینے کی وجہ سے اس کو کچھ کھانا پینا بھی نہیں دیا، اور وہ بلی مر گئی.
یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اس نے اپنے بلی کو باندھ کے رکھا اور کھانا پینا نہیں دیا، اور بھوک سے پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکا مارنے کی وجہ سے، تڑپانے کی وجہ سے، اس بلی کے مر جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کیا ضرورت تھی کسی بلی کو باندھ کر رکھنے کی؟ اگر بلی کو وہ اگر باندھ کر نہ رکھتی تو بلی ہے اور جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اپنا کھانا پانی دانا سب جانتے ہیں حاصل کرنا، وہ خود اپنا کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیتی، لیکن اس عورت نے اگر اپنے گھر میں باندھ کے رکھا تو اس کی ذمہ داری تھی کھلانے کی، پلانے کی، اس کے پیٹ بھرنے کی، اور اس عورت کی ذمہ داری تھی۔ اس نے بھوک کر تڑپایا، مارا، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ ایک انسان تو انسان، ایک جانوروں کے تعلق سے حدیث میں اور روایت میں اس قدر سنگین، کتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک باغیچے میں تشریف لے گئے، مدینے کے باہر ایک باغیچے میں تشریف لے گئے۔ باغ میں جب پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ اللہ کے نبی کے قریب آتا ہے اور آ کر کے بلبلانے لگتا ہے، عجیب طرح کی آوازیں نکالتا ہے وہ اونٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر مخلوقات کے لینگویج کا علم تھا، دنیا کی ہر مخلوقات، دنیا میں جو بھی بولی بولی جاتی ہے، چاہے انسان، چاہے جنات، چاہے مخلوقات کوئی بھی ہو، ساری بولیوں کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا تھا۔ 14,000 لینگویج کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو ملا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان کہ ہم نے آدم کو بہت سی لینگویج کا علم دیا، بہت سے اسماء، یعنی کہتے ہیں بہت سے اسماء کا علم ہم نے دیا آدم علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے بلبلانے کو سمجھ کے کہ وہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس کو بلایا جائے۔ جب وہ مالک اس اونٹ کا آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے مجھ سے تمہاری، اور یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے اور کام زیادہ ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے، کھلاتا کم ہے، مشقت زیادہ لیتا ہے، مجھ سے کام بے پناہ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو کیا ایسا نہ کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا بھی حق تمہارے اوپر ہے، اللہ کے یہاں اس کا بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، تمہارے ذمے جو بھی ہو اس کے تعلق سے مرنے کے بعد پوچھا جائے گا۔ یہ اخلاقیات، اسی لیے تو شروع میں یہ حدیث پڑھی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہوئی ہے تاکہ اخلاق کو مکمل کروں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب نبی اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، سب سے بہترین اخلاق، سب سے اعلیٰ اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد اور روح ہیں، ان میں سے اخلاقیات بھی ہے۔ اخلاقیات ہی کا دوسرا نام انسانیت ہے، جس کے تعلق سے گزشتہ کئی جمعوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک انسان کو اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں تو ہم اچھا انسان کیسے بن جائیں؟ ہمارے اندر سے وحشی پن، درندہ پن، ہمارے اندر سے جانور پن وہ کیسے ختم ہو جائے؟ کیسے لوگوں کے لیے ہم راحت اور کیسے لوگوں کے ہم کام آنے والے ہو جائیں؟ یہ انسانیت ہے اور اسی کا نام اخلاق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق
اخلاق کی تعلیم بہت عام کی ہے، یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے بھی اخلاق کی تعلیم دی۔ اگر گاڑی چلا رہے ہو، بائک چلا رہے ہو، فور ویلر چلا رہے ہو، وہاں بھی اسلام کی تعلیمات ہے، اخلاق کا پہلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی رہنمائی کی ہے۔ فرمایا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَامْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں جب چلو تو نرمی کے ساتھ، آرام کے ساتھ چلو۔ اس اعتبار سے سڑک پر چلو، روڈ پر چلو کہ تمہارے چلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہارے چلنے کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملے، لوگوں کو سکون ملے، لوگوں کو تمہاری وجہ سے ایک طرح سے ہیلپ ملے، مدد ملے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر زمین پر اگر چلو گے تو ایسا نہیں کہ تمہارے پیر کے پٹکنے اور تیز چلنے کی وجہ سے، کود اور چھلانگ کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی، زمین نہیں پھٹے گی۔ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ وَلَن طُولًا، اور ایسا بھی نہیں کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو بھی پار کر جاؤ گے، اتنا یعنی آگے بڑھ جاؤ گے۔ بالکل ایک بہترین انداز سے، درمیانی چال سے، اس اعتبار سے چلو، سڑک پر، روڈ پر چلو اخلاق کے ساتھ کہ لوگ متاثر ہو تم سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے چلنے کے رفتار سے متاثر ہو، تمہاری وجہ سے بھاگے نہ۔ گاڑی چلاؤ تو اس تیز سے نہ چلاؤ کہ تمہاری وجہ سے دوسرے گاڑی والے پریشان ہو جائیں، ٹریفک جام ہو جائے، بھیڑ لگ جائے، پریشان لوگ ہوں، پیپا کی آواز شور و گل سنائی دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا